وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سچا پیغام سننے کے خواہش مند معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث سعادت و برکت ہے. محترم حضرات و خواتین، آج کی مجلس میں سجدہ سہو سے متعلق چند مسائل سماعت فرمائیں. نماز پڑھتے ہوئے کوئی پہلی رکعت میں بھول کر بیٹھ گیا، پھر یاد آنے پر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا. اسی طرح تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونے کے بجائے بھول کر بیٹھ گیا، پھر یاد آنے پر کھڑا ہو گیا. اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ بھول کر بیٹھے رہنے میں کتنا وقت لگا ہے. اگر ایک رکن کے بقدر وقت لگا ہے، یعنی کم از کم 3 بار سبحان اللہ پڑھنے کے برابر وقت لگا ہے، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے، ورنہ نہیں. ایک اور مسئلہ، کسی امام نے 4 رکعت والی نماز بھول کر 3 رکعت پڑھا دی اور سلام پھیر دیا. اس کے بعد مقتدیوں میں تذکرہ شروع ہوا، مقتدی آپس میں بات کرنے لگے. اتنے میں امام کو یاد آ گیا اور وہ اللہ اکبر کہہ کر چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا. آخر میں سجدہ سہو کر کے اس نے نماز پوری کر دی. اگر امام نے کوئی بات چیت نہیں کی تھی تو اس کی نماز اور بات نہ کرنے والے مقتدیوں کی نماز درست ہو گئی، مگر جن مقتدیوں نے بات چیت کی ہے ان کی نماز نہیں ہوئی، انہیں اثر نو دوبارہ نماز پڑھنا ہوگا. سجدہ سہو کا ایک اور مسئلہ، کسی نے بھول کر فجر کی نماز 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ لیا، یا عصر کی نماز 4 رکعت کے بجائے 6 رکعت پڑھ لیا. اگر قاعدہ اخیرہ کر کے زائد رکعتیں پڑھا ہے تو اس کا فرض ادا ہو گیا، اس پر سجدہ سہو واجب ہے، زائد 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی. جس آدمی کو پیشاب کے عارضے کی وجہ سے پیشاب کی تھیلی لگا دی گئی ہو، اس کی نماز کا مسئلہ سماعت فرمائیں. جس آدمی کو پیشاب کے قطرے نکلتے رہنے کی وجہ سے پیشاب کی تھیلی لگا دی گئی ہو، وہ شرعی لحاظ سے معذور ہے، اس کے لیے اسی حالت میں نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن وہ پیشاب کی تھیلی کے ساتھ مسجد میں نہیں جائے گا، اس کے لیے گھر میں تنہا نماز پڑھنا ہوگا. ایک اور مسئلہ سماعت فرمائیں. جس شخص کو بے اختیار خروج ریح کی بیماری ہو، یعنی بغیر اختیار کے ہوا زیادہ نکلتی ہو، بار بار نکلتی ہو، جس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ رہا ہو اور وہ معذور کے درجے میں ہو جائے، یعنی ہوا اس قدر بار بار خارج ہو رہی ہو کہ کسی نماز کے پورے وقت میں اتنا وقفہ نہ گزرے، اتنا بھی وقت نہ ملے کہ وہ فرض نماز ادا کر سکے، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت کے لیے وہ 1 بار وضو کرے گا. ایک وقت میں ایک وضو سے جتنی نمازیں چاہے پڑھے گا. جب وہ معذور قرار پا چکا ہے تو ہوا نکلنے کی وجہ سے نماز کے وقت کے اندر اس کے وضو کے ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، یعنی اگلی نماز کے وقت تک اس کا وضو باقی مانا جائے گا. بہرکیف سامعین کرام، آج کے پروگرام میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.